السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم ترجمہ سورۃ بقرہ کا کی آیت نمبر 40 شروع کر رہے ہیں، اس کی ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت ہی عظمت والا ہے۔ تو ناظرین، اب میں آیت نمبر 40 شروع کر رہی ہوں ود تفسیر۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی یلتی، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیے۔ وَأُوفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، میرا اقرار پورا کرو تو میں تمہارا اقرار پورا کروں گا۔ أُوفِ بِعَہْدِکُم، تو میں تمہارا اقرار پورا کروں گا۔ وَإِیَّیَ فَارْہَبُونِ، مجھ سے ہی ڈرو۔ تو اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے ناظرین۔ بنی اسرائیل، اولاد اسرائیل، حضرت یعقوب کا لقب تھا جو حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس کے معنی اللہ کا بندہ ہے۔ نعمتی، میرے احسان، مراد اللہ تعالیٰ کے وہ نعمتیں اور احسانات ہیں جو اس نے یہودیوں پر کیے تھے۔ مثلا غلامی کے عذاب سے نجات دی، ان کے دشمن فرعون کو غرق کیا اور ان کے لیے بحر کلثم میں راستہ بنایا۔ بیابان میں من سلوا جیسی مزید خوراک انہیں کسی محنت اور مشقت کے بغیر دی۔ مصیبتوں میں غیر سے ان کی مدد کی۔ فرحبون، تم ڈرتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا ڈر اور خوف دل میں نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے اور زمین میں بھیجنے کے بعد اس سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ اس کی اولاد کے لیے موقع کے مطابق اپنے نبی بھیجتا رہے گا اور ان کے ذریعے بندوں تک اپنے احکامات اور ہدایت پہنچائے گا۔ اس وعدے کے مطابق دنیا میں نبی آتے رہے اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، اور ان کو جو دین بخشا گیا وہ ایک عالمگیر دین ہے۔ اس بنا پر اس رکوع سے تبلیغ دین اسلام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہود اللہ تعالیٰ کے دین کے طریقہ سے واقف تھے، اس لیے سب سے پہلے انہی سے خاص طور پر خطاب کیا جاتا ہے اور انہیں یاد دلایا جاتا ہے کہ دین الہی کی برکتیں تمہارے بزرگ دیکھ چکے ہیں اور تم ان سے خوب واقف ہو۔ اب اس آخری نبی پر ایمان لاؤ تاکہ تم پھر انہی نعمتوں کے مستحق ہو جاؤ۔ ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے وعدہ پورا کرنے کے برابر سمجھا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، مصدقا لما معکم، اسے سچ بتانے والی ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، جو تمہارے پاس ہے اور سب میں اول ہے، اس کے کافر نہ ہو جاؤ۔ ما انزلتا، جو میں نے نازل کیا، اس سے مراد
قرآن مجید ہے جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. معکم جو تمہارے پاس ہے، اس سے توریت مراد ہے، یعنی کتاب توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس کی صداقت اور دینی اصولوں کی تصدیق قرآن مجید کرتا ہے. قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت سب سے پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی. اہل کتاب میں یہی سب سے زیادہ مشہور تھے اور مدینہ اور اس کے آس پاس بستے تھے. وہ عہد جسے پورا کرنے کے لیے انہیں کہا جا رہا اس نئی کتاب یعنی قرآن مجید پر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ایمان لانا شامل ہے. اس لیے اس پر ایمان لائیں اور اس کی ہدایت پر عمل کریں. اس کتاب میں خود ان کی کتابوں کے اصولوں کی تصدیق کی گئی ہے. اس کے بعد انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دین الہی سے واقفیت رکھنے والوں میں تم ہی سب سے پہلے اس قرآن مجید کے منکر بنو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا علم اور قرآن مجید کی سچائی کا وہ علم جتنا تمہیں ہے اور کسی قوم کو نہیں ہے. اس لیے تم سے توقع کی جاتی ہے کہ دوسروں کے لیے تم کفر و انکار کا نمونہ نہ بنو، بلکہ جیسے تمام اہل کتاب میں سب سے پہلے تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، اسی طرح تم سب سے پہلے ان پر ایمان لا کر دوسروں کے لیے ترغیب کا باعث بنو کہ وہ بھی تمہیں دیکھ کر اس کو مان لیں. تمہیں یہ خوف ہرگز نہ کرنا چاہیے کہ اس آخری کتاب اور آخری نبی پر ایمان لانے سے تمہارا دینوی جاہ و جلال اور اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا، بلکہ اس کے برعکس تم دیکھ لو گے کہ ساری خرابیاں اسلام کی برکات کی بدولت زائل ہو جائیں گی. دنیا بھی تمہارے لیے باعث آرام ہوگی اور آخرت میں بھی سزا سے بچ جاؤ گے. تو ناظرین، اب ہم آیت نمبر 41 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ترجمہ وِد تفسیر. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں پر تھوڑا مول نہ لو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو. ثَمَنًا تفسیر ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت. اس سے مراد یہ ہے کہ حق کو چھوڑ کر دنیا کے طلبگار نہ بنو. دنیا بظاہر کیسی ہی بڑی اور شاندار نظر آئے، پھر بھی سچائی اور عقل کے مقابلہ میں حقیر اور بے قدر چیز ہے. فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو. قرآن مجید نے یہودیوں کے ساتھ جو نرمی اختیار کی اور جن خوبیوں کے ساتھ اسلام کی دعوت انہیں دی، وہ بجائے خود قرآن مجید کی کلام الہی ہونے کا ثبوت ہے. یہود نے جو طرز عمل اسلام کے ساتھ اختیار کیا، اس کی بنیاد ہٹ دھرمی اور نہ سمجھی کے سوا کوئی نہیں معلوم تھی. آیات الہی فروخت کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہودی علماء اور دنیا کے عارضی فوائد کی خاطر اللہ کے احکام کو بدل ڈالتے، چند سکوں کے لیے خود ساختہ فتوے جاری کر دیتے، اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے اللہ کے احکام کو چھپاتے اور غلط ملت کر ڈالتے. جب کسی قوم کے علماء اس قسم کے عیوب میں پڑ جائیں تو اس قوم کا تباہی سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے نیک اخلاق کی سب سے زیادہ اہم تلقین فرماتا ہے. دنیا کی زندگی اور اس کے زائد صرف چند روز ہے اور اس کے فائدے صرف چند روزہ ہیں. اس بنا پر وہ یہودیوں کو نصیحت کرتا ہے
کہ تم نذرانوں اور حقیر ہدیوں کی خاطر میرے کھلے کھلے حکموں کو بدل کر لوگوں کی خواہشوں کے مطابق فیصلے نہ دیا کرو، کیونکہ میرے حکموں کو صاف صاف اور ٹھیک ٹھیک بتا دینے سے جو دنیا اور آخرت دونوں میں انعام ملے گا وہ ان عارضی اور تھوڑے سے معاوضے سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ تو ناظرین، اب ہم قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 42 کا ترجمہ بالتفصیل آپ کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ لا ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور صحیح میں غلط نہ ملاؤ، وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور سچ کو نہ چھپاؤ اور تم جانتے ہو۔ تو ناظرین، یہ ترجمہ تھا اور اب اس کی تفسیر بیان کر رہی ہوں۔ لا تلبسو، مت ملاؤ، یہ لفظ لبس سے بنا ہے جس کے معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں ملا دینا تاکہ اس کا پہچاننا مشکل ہو جائے۔ تکتمو، چھپاؤ، یہ کتمہ سے بنا ہے جس کے معنی ہے چھپانا۔ اللہ کے حکموں کو بدلنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے معنی یا الفاظ بدل دینا، دوسرا یہ کہ سرے سے چھپا لینا۔ یہودی لوگ دونوں طرح کے آسمانی کتابوں کی تعلیم اور رسول عربی سلم کے بابت پیشن گوئیوں کو بدلتے تھے۔ توریت کے ضائع ہو جانے سے بعض احکام تو ویسے ہی سرے سے غائب اور گم ہو گئے تھے، پھر جو باقی رہ گئے تھے انہیں بھی ان لوگوں نے اپنے مصلحتوں کے پیش نظر بدل ڈالا تھا۔ ظہور اسلام کے وقت یہودیوں کے عالموں نے اپنے دین کی رہی صحیح شکل کا ستیاناش کر رکھا تھا اور اپنی خواہشوں کے مطابق آسمانی کتابوں کے احکام کو بدل دیتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور نبوت کی تمام نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھی، لیکن جب آپ تشریف لائے تو حسد کی آگ میں جل کر ان تمام نشانیوں کو چھپانے لگے اور بعض کو الٹ پلٹ کر بیان کرنے لگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کو نہ چھپاؤ، تمہاری گمراہی سے دوسرے لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے اہم واقعات جو قرآن مجید بیان کرتا ہے ان کی سب سے بڑی غرض یہ ہے کہ ایک طرف تو خود یہودی اپنی برائیوں سے آگاہ ہو جائے اور دوسری طرف مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھا دیا جائے کہ اس قسم کی باتوں کے دین میں قطعاً گنجائش نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ان بیان کردہ واقعات اور بنی اسرائیل کے عروج اور زوال پر غور کریں اور اپنے اندر ان جیسی بری باتیں پیدا نہ ہونے دیں۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے آیت نمبر 43 پیش کروں ود ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ الزکوٰۃ اس لفظ کے معنی ہے بڑھنا۔ اسی طرح زکا الزا کے معنی ہے کھیتی بڑھ گئی۔ اللہ کے نام پر مستحق اللہ کے نام پر مستحق لوگوں کو دینے سے اور جائز کاموں کے لیے مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، اس لیے سال کے بعد ایک مقررہ حصہ اللہ کی راہ میں دینے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے دوسرے معنی پاکیزگی کے ہیں۔ واقعی زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ صلوات، نماز اور زکوٰۃ دو ایسے فرائض ہیں جو ہر مذہب میں عبادت کا لازمی حصہ ہے، البتہ ان کی صورتیں اور مسائل میں جزوی اختلاف رہا ہے۔ ارکعوا، جھکو، یہ لفظ رکوع سے نکلا ہے جس کے معنی ہے جھکنا۔ چونکہ نماز کا ایک حصہ ہے اس لیے پوری نماز کے لیے بھی یہی لفظ اکثر بول دیتے ہیں، کبھی کبھی اس لفظ کے ساتھ السجد کا لفظ بھی آیا ہے۔
اب انہیں عمل کی تعلیم دی جاتی ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں اور پابندی کے ساتھ باقاعدہ ادا کرتے رہیں۔ نماز بدنی عبادت میں سب سے اعلیٰ عبادت ہے اور اللہ کو پہچاننے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کے بعد انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا کہ وہ دستور کے مطابق ہر سال اپنے مال کا ایک مقررہ حصہ باقاعدہ اللہ کے نام پر غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، مستحق لوگوں کو دیا کریں۔ امت کی بہبودی کے لیے مفید کاموں میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کریں۔ یہودی لوگ تاجر اور صنع ہونے کی وجہ سے بڑے مالدار تھے، اس وجہ سے ان میں مال و دولت کی محبت حد سے زیادہ پیدا ہونے کا خطرہ تھا۔ نماز پڑھنے اور صدقہ دینے سے دوسروں کی حاجتوں کا علم اور ہمدردی کے ساتھ ان کا تدارک میسر ہوتا ہے۔ انہیں کہا گیا کہ نماز گھر میں پڑھنے کے بجائے مسجد میں جا کر سب کے ساتھ مل کر ادا کریں اور زکوٰۃ مستحقوں کو ادا کریں۔ اجتماع اور اتحاد کے بہت فائدے ہیں۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 44 بھی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پیش کر رہی ہوں۔ اتامرون الناس بالبر، کیا لوگوں کو نیک کام کا حکم دیتے ہو؟ وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم تو وانتم تتلون الکتاب، اور تم تو کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، پھر کیوں نہیں سوچتے؟ تو ناظرین، تفسیر کچھ ایسے ہے۔ البر کے معنی نیکی اور احسان کے ہیں۔ اس میں خوش خلقی، پرخلوص عبادات اور اچھے معاملات سب داخل ہیں۔ اس کے مقابل اسم ہے جس کے معنی گناہ ہے۔ الکتاب، یہاں کتاب سے مراد توریت ہے، جس میں یہود کے لیے نیک اخلاق، عبادات اور دینی معاملات کے سب احکام تفصیل سے موجود ہیں۔ تو ناظرین، جب کسی قوم کی تباہی کے دن آتے ہیں تو ان کے اندر جاہ طلب اور آرام کے بھوکے علماء اور لیڈر پیدا ہو جاتے ہیں، جو لوگوں کو بظاہر ہر وقت واضح نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ اپنی عادتیں درست کرو، دوسروں سے معاملات کرتے وقت ایمانداری، صداقت اور ہمدردی سے کام لو، جھوٹ مت بولو، فریب مت دو، نماز پڑھو، روزے رکھو، دوسروں کی خدمت کرو، لیکن خود ان میں سے ایک بات پر بھی عمل نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل کے علماء میں یہی بات پیدا ہو چکی تھی۔ وہ فقط دنیاوی مال و دولت، نام اور شہرت کے طالب تھے۔ اگر ان کا یہ ارادہ اس غرض سے ہوتا کہ لوگوں کو اپنے اثر سے نیکوکار بنائیں گے تو یقیناً تعریف کے قابل ہوتے، لیکن دوسروں کو نیک بنانا بغیر اس کے کہ پہلے خود نیک بنے نہیں ہو سکتا، اور اس سے وہ کوسوں دور تھے۔ اس آیت میں علماء کو شرم دلائی گئی کہ تم یہ کیا کرتے ہو، لوگوں کو نیکوکار بننے کے زبان سے ہر وقت ہدایت کرتے رہتے ہو، حالانکہ خود راست بازی اور سچائی کے قریب بھی نہیں جاتے۔ عقل کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ راست بازی میں آدمی دوسروں کے لیے خود مثال بن کر دکھائے۔ تم الٹا لوگوں کو دھوکہ دینے کے مجرم ہو۔ اگر تم دوسروں کو نصیحت کرنے میں مخلص ہو تو پہلے خود عمل کر کے دکھاؤ۔ البتہ قرآن مجید کو سچی کتاب ماننے والے
عالموں کے لیے اس آیت میں بڑے کام کی نصیحت پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ دوسروں کو درست کرنے سے پہلے اپنی درستی کا بندوبست کریں، کیونکہ علماء کا عیش پرست، فریبی اور ریاکار ہو جانا قومی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے آیت نمبر 45 کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کرتی ہوں، امید ہے آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، البتہ وہ بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، مگر عاجزوں پر۔ استعینوا، مدد حاصل کرو، یہ لفظ اون سے بنا ہے جس کے معنی مدد ہے، اس کا مصدر استعانت ہے جس کے معنی مدد چاہنا۔ جب کوئی مشکل کام ہوتا ہے تو اس میں کسی اور کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے وقت میں مدد مانگتا ہے اسے مستعین، مدد مانگنے والا کہتے ہیں، اور جو مدد دیتا ہے اسے معین، مدد دینے والا۔ الصبر، صبر کا مطلب برداشت کی قوت، اس کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے۔ جس وقت کوئی اچھا کام کیا جائے تو اس کو بغیر گھبراہٹ کے جی لگا کر کرنا، یہ بھی صبر ہے، اور جس وقت کوئی مصیبت آ پڑے تو اس کو بغیر گھبراہٹ کے جھیلنا، یہ بھی صبر ہے۔ محنت کرنے کے وقت بھی صبر کی ضرورت ہے، خواہشوں کو دبا کر رکھنا بھی صبر چاہتا ہے۔ غرض صبر ہر حالت میں درکار ہوتا ہے، اور دیکھا جائے تو ہر ایک طرح سے ہر نیک صفت کی جڑ ہے۔ خاشعین، اپنے آپ کو اللہ کی مدد کے بغیر عاجز اور ضعیف سمجھنے والے، یہ لفظ خشوع سے بنا ہے جس کے معنی عاجزی ظاہر کرنے کے ہیں، اور یہ دل کی سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے سامنے حالت میں ہوئے جھکے ہوئے اپنے عجز اظہار، کیونکہ صحیح حالت عام مڑ ہے جو دنیا میں بے صحت اور کام کے قابل ہونے کی علامت ہے۔ یہ شکر ہے اور اپنے عزی کا تصور کرنے کے لیے بہترین صورت ہے۔ اس بات پر کرنا چاہیے کہ اگر مڑ نہ سکے تو انسان کل بیکار ہوا ہے، اس لیے ان لوگوں کو سیکھنا چاہیے جہاز کو کل سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 46 پیش کر رہے ہیں، ترجمہ اور تفسیر۔ الذی یظنون انہم ملاقو، وہ جن کو خیال ہے کہ وہ اپنے رب کے روبرو ہونے والے ہیں۔ ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ناظرین، اس کی تشریح کچھ ایسے ہے کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑنے اور نیک عمل یعنی کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں جزا سزا کا اور آخرت کا عقیدہ موجود ہو، تاکہ لوگ اس دن کے خیال سے برے کام چھوڑ دیں اور انعام کی امید پا کر نیک کام کریں۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے دلوں سے قیامت کا یقین اٹھ چکا تھا، انہیں یوم آخرت کی تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رب کے روبرو ہونے والے ہیں، اور یہ کہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے ان کا فرض ہے کہ اسلام کو پہچانے اور دین کو سمجھے، کہ تاکہ یہ تو اسی دن کی آخری شکل ہے جو توریت اور انجیل اور تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔
یوم قیامت کے دن وہ تمام انسان ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد یہاں ان انسان اور ان سے پہلے کے مرے ہوئے یعنی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے. یعنی خواہ وہ تھوڑے عرصے کے گئے ہوئے ہیں یا حال میں گئے ہیں یا وہ ماضی میں جا چکے ہیں, سب کے سب زندہ ہو جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو نیک ہوں گے ان کو جزا دے گا اور جو برے ہوں گے ان کو سزا دی جائے گی, اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ ان کو چھڑا لے یا پھر سب کے سب اللہ کے حضور جمع ہوں گے. اس دن کی پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ قیامت کے روز ہمیں شرمساری نہ ہو. میننگز کچھ تھے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. یظنون وہ خیال کرتے, یہ لفظ زن سے بنا ہے جس کے لغوی معنی شک اور یقین دونوں آتے ہیں. چنانچہ عربی ادب میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جہاں زن کے معنی شک کے علاوہ یقین کے لیے بھی کیے گئے ہیں. تو ناظرین, اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ جس کی آیت نمبر 47 ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی, اے بنی اسرائیل, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پکارا ہے, بلایا ہے کہ اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان, لذکروا نعمتی میرے وہ احسان یاد کرو, التی انعمت جو میں نے تم پر کیے, علیکم یعنی انعمت علیکم یعنی جو میں نے تم پر کیے, وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں علی العالمین تمام عالم پر بڑائی دی ہے. تو ناظرین, اب میں آپ کے سامنے آیت نمبر 47 کی تفسیر بیان کر رہی ہوں. فضلتکم تمہیں بڑائی دی, یہ لفظ فضل سے نکلا ہے جس کے معنی ہے بڑائی, اور تمام عالم پر فضیلت دینے کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل تمام فرقوں سے افضل ہے اور کوئی ان کا ہم پلہ نہ تھا. البتہ جب انہوں نے حق کو چھوڑ دیا, شریعت کو بھلا دیا اور بنی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا تو وہ فضیلت بالکل جاتی رہی اور انہیں مغضوب علیہم اہل زلال کہا گیا اور امت مسلمہ کو خیر عامہ کا لقب ملا. العالمین, تو اس بات کی تشریح کچھ پہلے بھی آپ کے سامنے تفسیر بیان کی ہوئی ہے سابقہ آیتوں میں, کہ اب تھوڑی سی میں اور کر دیتی ہوں. تمام جہانوں کا واحد عالم ہے, یہاں عالمین تمام جہانوں سے مراد دنیا کو جملہ اقوام ہے. ایک وقت تھا کہ بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی گئی جب دنیا کے تمام قومیں گمراہی اور تاریکی میں پڑی بھٹک رہی تھی, شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی, بدعتوں اور بدعنوانیوں میں مست تھی. تو صرف بنی اسرائیل ہی ایک ایسی قوم تھی جس کے پاس توحید کا تصور تھا اور آسمانی ہدایت نامہ ان کو میسر تھا. اس لیے اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے. تقوی اور ایمان کا حصول صبر اور عبادت کے ذریعے دشوار تھا, اس لیے اس کا سہل اور آسان طریقہ بتا دیا, اور وہ ہر شکر اللہ بنی اسرائیل کو اپنے احسانات انعامات سے جو ان پر وقتاً فوقتاً کیے یاد دلاتا ہے اور ان کی بد کرداریاں بھی ظاہر کرتا ہے. یہ انسان
یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے محسن اور منم کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے، اسی لیے اللہ انہیں صحیح راہ کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ احسانات جتاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا فضیلت کے اس قدر اونچے مقام سے گر کر غضب الہی کے گڑھے میں گر جانا اہل عالم کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ان کی اسی حالت سے نصیحت پکڑنی چاہیے اور ان اعمال سے گریز کرنا چاہیے جو اس قوم کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے۔ تو ناظرین، اب قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 48 آپ کے سامنے بھی تفسیر کے پیش کر رہی ہوں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، ولا یقبل، اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش منہا، نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی، شفاعتم، ولا یقبل منہا شفاعتم، نہیں نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی، ولا یؤخذ منہا، اور نہ اس کی طرف سے عدل، اور نہ بدلہ لیا جائے گا، وَلَهُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد ملے گی۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے تفسیر بیان کرتی ہوں۔ یوم دن یعنی قیامت کا دن، یہاں دن سے مراد یوم قیامت ہے۔ دنیاوی لذتوں کو چھوڑنے اور نیک کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دین میں جزا اور سزا کا یا آخرت کا عقیدہ موجود ہو، تاکہ لوگ اس دن کے خیال سے برے کام چھوڑ دیں اور انعام کی امید پا کر نیک کام کریں۔ عدل، بدلہ، عدل کے معنی ہے برابری۔ اگر کسی چیز کا معاوضہ یا فدیہ دیا جائے تو وہ اصل کے برابر سمجھا جاتا ہے، اس لیے بدلہ کے لیے عدل کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی انصاف کے بھی ہیں، اسی لیے کہ دونوں فریقوں میں انصاف کرنے سے برابری ہو جاتی ہے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ ہم کیسے ہی گناہ کریں ہم پر عذاب نہ ہوگا، ہمارے باپ دادا پیغمبر تھے، وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، مجرم کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ عام طور پر مجرم کو چھڑا لینے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ کوئی دوسرا شخص مجرم کا جرم اپنے سر لے لے، دوم یہ کہ اس کی سفارش کر کے چھڑا لے، سوم یہ کہ کوئی فدیہ وغیرہ دے کر بری کرا لے، اور چہارم یہ کہ زبردستی چھڑا لے۔ ان 4 صورتوں میں کوئی صورت بھی ایسی نہیں جو قیامت کے روز گنہگاروں کے کام آ سکے گی۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی شخص کسی دوسرے کی سفارش نہ کر سکے گا۔ اللہ کو مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فدیہ قبول کرے، اور آسمان اور زمین کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں جو اللہ کو عاجز کر سکے اور مجرم کو اللہ کے ہاں سے زبردستی چھڑا لے۔ یہ باتیں بتا کر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے عقیدہ کو باطل قرار دیا اور انہیں یہ تلقین کی کہ وہ قیامت کا خوف کر کے راہ راست کی طرف آ جائیں۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 49 بیان کر رہی ہوں، ترجمہ بالتشریح۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اس دن کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے رہائی دی، بِسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو تم پر بڑا عذاب کرتے تھے، یُذَبِّحُونَ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، ابناءکم، یُذَبِّحُونَ ابناءکم، یعنی تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے، وَفِي
وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے، ذالکم بلام من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ تو ناظرین اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ آل فرعون یعنی فرعون کی اولاد، فرعون کی اولاد والے، فرعون بادشاہ مصر کا لقب تھا۔ آل اولاد کو کہتے ہیں، اس سے مراد ہم مذہب اور تابع لوگوں کو بھی لیا جاتا ہے۔ فرعون عام طور پر لوگ مصر کے ایک بادشاہ کا نام سمجھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کے تمام بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے چین کے بادشاہ کو خاقان اور روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر میں لا کر آباد کیا، انہیں یہاں رہتے صدیاں گزر گئیں اور ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔ مصر کے بادشاہوں نے انہیں غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور ان سے نہایت ذلیل اور ناروا سلوک روا رکھا۔ ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، صبح کو تمام کاہنوں کو بلایا اور ان سے اس کی تعبیر پوچھی کہ میں نے بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آتے ہوئے دیکھی ہے جس نے تمام مصر کو گھیر لیا ہے اور چن چن کے ایک ایک قبطی کو جلا دیا ہے۔ یہ سن کر کاہنوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو آپ کی ہلاکت اور سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو فرعون نے ملک کے تمام دائیوں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو فوراً قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکی کو زندہ رکھا جائے۔ اس حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے جاتے۔ مصر کے سرداروں کو خیال پیدا ہوا کہ اگر بنی اسرائیل یوں ہی قتل ہوتے رہے تو ہماری خدمت کون کیا کرے گا۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے اپنا یہ خیال فرعون کے سامنے پیش کیا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال قتل لڑکوں کو کیا جائے اور دوسرے سال بند رہے، دوسرے سال لڑکوں کو قتل نہ کیا جائے۔ جس سال یہ قتل بند تھا اور اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل جاری تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن تدبیر سے انہیں قتل ہونے سے بچا لیا۔ اس آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ فرعون کی تمام قوموں نے بنی اسرائیل کو سخت مصیبت اور مشقت میں ڈالے رکھا تھا۔ ان تمام مسائل سے آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات دی۔ اب میں آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 50 جس کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کرتی ہوں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو پھاڑ دیا اور ہم نے تمہیں بچا لیا، وَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا، اور آل فرعون، اور فرعون والوں کو ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ناظرین اس کی تفسیر، البحر سمندر، یہاں البحر سے مراد بحر قلزم ہے جسے بحر احمر بھی کہتے ہیں۔ مصر اس کے ذریعے سینا اور شام سے ملتا ہے۔ بنی اسرائیل نے اس کو عبور کر کے جزیرہ نما سینا میں قدم رکھا تھا اور فرعون اور اہل مصر کی غلامی سے نجات حاصل کی تھی۔ فرقنا بکم البحر، تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا۔ اس جملہ میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جب بنی اسرائیل بحر قلزم کو عبور کرنے لگے تو سمندر میں ان کے لیے راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں معجزہ کے طور پر اسے عبور کرنے کے لیے زمین خشک ہو گئی۔
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے اپنے اس قدر بڑے ظالم اور جابر دشمن کو انتہائی ذلت اور رسوائی کی موت مرنے کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بنی اسرائیل مصر کے ظالم بادشاہ کی سختیاں کئی سال تک سہتے رہے۔ آخر کار انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں مصر کو چھوڑ کر اپنے آبائی وطن شام اور فلسطین کو چل دیں، کیونکہ مصری حکومت انہیں اس بات کی اجازت دینے پر رضامند نہ تھی۔ اس لیے انہوں نے سفر کو رات کو اختیار کیا۔ اندھیری رات، گھروں کو چھوڑنے کا غم، مصری حکومت کے پیچھا کرنے کا خوف، ان سب باتوں نے انہیں ہراساں کر رکھا تھا۔ پریشانی کی حالت میں راستہ بھول گئے۔ ادھر فرعون کو خبر ہو گئی کہ وہ اپنے لشکر کو ساتھ لے کر وہاں آ پہنچا۔ اب بنی اسرائیل بالکل بے بس اور بے یار و مددگار تھا۔ سامنے مشرق کی طرف سمندر تھا اور پیچھے عقب میں بھرا ہوا مصری لشکر، یعنی دشمن کا لشکر۔ بنی اسرائیل اپنے آپ کو اس طرح گھبراہٹ پا کر سخت پریشان ہو گئے۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر میں لاٹھی ماری، یعنی اپنا عصا سمندر میں مارا۔ سمندر پھٹ گیا اور خشک زمین نکل آئی۔ بنی اسرائیل کا قافلہ پار نکل گیا۔ اتنے میں فرعون لشکر بھی آ پہنچا اور خشک راستہ پا کر اس میں اتر پڑا، لیکن ابھی درمیان ہی میں تھا کہ پانی آپس میں مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس کے بیچوں بیچ غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے اپنے دشمن کا اس بے بسی میں غرق ہونے کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آیت میں اسی قصہ کی طرف اشارہ ہے۔